بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے طوائفوں کے گھر کو مسمار کرنے کا حکم دیا۔ طوائفوں کے گھر جس زمین پر واقع تھے وہ زمین ایک امیر شخص کی ملکیت تھی۔ وہ انتہائی بدتمیز تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ آپ حضرت لال شہباز قلندر نے ان گھروں کو گرانے کا حکم دیا ہے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور آپ کو برا بھلا بھی کہا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا عصا اسے لگایا تو وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ آپ نے خدام سے فرمایا کہ گڑھا کھود کر اس کتے کو دفن کر دو۔ خدام نے ایسا ہی کیا۔ پھر حاکم سیون کے پاس اس شخص کے کچھ عزیز و اقارب روتے ہوئے گئے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی شکایت کی۔ روایات میں یہ بھی منقول ہے کہ حاکم سیون خود سپاہیوں کے ہمراہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا اور آپ سے ایک بے گناہ کے قتل کے متعلق دریافت کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے کسی انسان کو قتل نہیں کیا بلکہ ایک باولا کتا تھا، اسے ضرور مارا ہے اور اسے لوگوں کی موجودگی میں یہاں دفن کیا گیا ہے۔ حاکم سیون کے حکم پر جب زمین کو کھودا گیا تو وہاں سے ایک سیاہ کتے کی لاش برآمد ہوئی۔ حاکم سیون اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اپنے مقصد ناکام و نامراد واپس لوٹ گیا۔ عصام بن یوسف بحر حاتم کی مجلس میں آئے اور ان پر اعتراض کرنا چاہا، چنانچہ عصام نے حاتم سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، آپ نماز کیسے ادا کرتے ہیں؟ حاتم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں کھڑا ہوتا ہوں اور پہلے ظہری وضو کرتا ہوں پھر باطنی وضو کرتا ہوں۔ عصام نے کہا کہ ان دونوں وضوؤں کی صورت کیا ہے؟ حاتم نے فرمایا ظہری وضو کی صورت یہ ہے کہ اعضائے وضو پانی سے دھوتا ہوں، باطنی وضو یہ ہے کہ اعضاء کو 7 چیزوں سے دھوتا ہوں: توبہ، ندامت، ترک دنیا، مخلوق کی تعریف، ریاکاری، کینہ اور حسد کو دل سے دور کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں مسجد جاتا ہوں اور اعضاء کو بچھاتا ہوں اور کعبہ کو دیکھتا ہوں، یعنی کعبہ میرے پیش نظر ہوتا ہے اور امید و وہم کی حالت میں کھڑا ہوتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے، اور میرے دائیں طرف جنت اور بائیں طرف دوزخ ہوتی ہے۔ ملک الموت میرے پیچھے ہوتے ہیں اور میں خیال کرتا ہوں کہ گویا میرے قدم پلے صراط پر ہیں، اور میں یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ نماز میری آخری نماز ہے۔ پھر نیت کرتا ہوں اور خوشی و خضوع کے ساتھ تکبیر کہتا ہوں اور قرآن کے معنی میں تفکر اور غور کر کے پڑھتا ہوں اور عجز و انکسار کے ساتھ رکوع اور گریہ و زاری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں۔ اللہ کی رحمت کی امید پر تشہد پڑھتا ہوں اور اخلاص کے ساتھ سلام پھیرتا ہوں۔ عصام بن یوسف نے پوچھا، اس طرح کی عبادت کب سے کر رہے ہو؟ تو حضرت حاتم نے کہا کہ میں 30 سال سے اسی طرح نماز ادا کر رہا ہوں۔ یہ سن کر عصام زار و قطار روئے اور کہا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کے علاوہ دوسرا اس پر قادر نہیں ہو سکتا۔